بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے سبق پڑھا ہے وہ ڈاکٹر سید محمد محسن صاحب کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ قمر جہاں کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے قمر جہاں کو پڑھتے ہیں بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے۔ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951-52 میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے، یعنی آبائی وطن یہی ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا۔ آپ کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ سید عطاء الحق ان کے والد صاحب تھے، یعنی ابو جان تھے۔ خاندان کے افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے۔ صرف یہی نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے خاندان کے افراد بھی جو ہے علم و ادب سے دلچسپی رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئے اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ روایتی تعلیم یعنی جو اپنی تعلیم ہوتی ہے مسجد اور مدرسوں کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے وہ گھر کے پاس پڑھ اڑ کر کے اور پھر وہاں سے رخصت ہو کر کے پٹنہ آئے اور پٹنہ آ کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لیے اور یونیورسٹی میں داخلہ لے کر کے ایم اے اور پی ایچ ڈی مکمل کیا اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے زمانۂ طالب علمی میں ہی یعنی 1966 عیسوی سے افسانہ شروع کر دیا لکھنا۔ ابھی طالب علم ہی تھے، پڑھ ہی رہے تھے، شوق پیدا ہوا افسانہ لکھنے کا اور پھر جو ہے 1966 سے یہ افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے جو ماہ نامہ صبح 9 پٹنہ سے 1966 میں اشاعت پذیر ہوئی، یعنی جنون وفا ان کی کہانی ہے، جو ہے افسانہ کی پہلی کہانی ہے یہ جنون وفا۔ افسانہ جو لکھے ہیں اس کے اندر جو کہانی ہے وہ یہی ہے جنون وفا، جو ماہنامہ نام ہیڈنگ ہے جنون وفا، جو ماہنامہ صبح 9 یہ ماہنامہ کا نام ہے، مہینے میں جو نکلتا ہے وہ ماہنامہ، صبح 9 پٹنہ سے 1966 میں اشاعت پذیر ہوئی یعنی چھاپی گئی، شائع ہوئی۔ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنے تدریسی کریئر کا آغاز کیا، یعنی تدریسی کریئر کا آغاز جو ہے وہ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنے تدریسی کریئر کا آغاز کیا، یہاں سے شروع کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا، یعنی یہاں سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور شعبہ اردو سے آپ نے اپنے تدریسی کریئر کا آغاز کیا، یہاں سے شروعات کیا اور ترقی ہوتی گئی اور پھر اس کے بعد بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا، یعنی اس کے ذمہ دار بن گئے۔ افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں، یعنی افسانہ تو لکھتے تھے، اسی طریقے سے تنقیدی مضامین بھی لکھتے تھے، تنقیدی مضامین لکھتے تھے اور وہ بھی جو ہے اس کے بھی مجموعے شائع ہو کر منظر عام پر لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ تدریسی خدمات و تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہے، یعنی ابھی جاری ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں جن میں چارہ گر ایک یہ مجموعہ جو 1938 میں یہ جو ہے چارہ گر لکھی گئی اور اجنبی چہرے جو 1991 میں شائع ہو چکے ہیں، یعنی یہ جو چارہ گر جو ہے 1983 میں اور اجنبی چہرے 1991 میں شائع ہو چکے ہیں۔ اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے، یہ ابھی شائع ہو رہا ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری معیار یہ نام ہے۔ کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری تحقیق و تدوین کلام اور حرف آگہی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ ایک تو یہ کتاب کا نام ہے کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، یہ ایک، اور ایک حرف آگہی یہ بھی، اور ایک معیار یہ بھی جو ہے یہ کتاب کا نام ہے۔ آپ کی تنقیدی مضامین ہے، یہ سب تنقیدی مضامین جو انہوں نے لکھے ہیں وہ تنقیدی مضامین ہیں۔ کلمی سفر ابھی بھی جاری ہے، یعنی یہ ابھی بھی لکھ ہی رہے ہیں، ان کا جو لکھنے کا سفر ہے افسانہ لکھنے کا یا اسی طریقے سے تنقیدی مضامین لکھنے کا، یہ سفر ابھی بھی جاری ہے، انہوں نے بند نہیں کیا یا پھر جو ہے یہ وفات نہیں پائے، ابھی بھی ہیں اور وہ